یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ ایام عزاداری امام حسین علیہ السلام کے ایام ہیں۔ یہ دن ذکر مظلوم کربلا کے دن ہیں، یہ دن ذکر امام حسین علیہ السلام کے دن ہیں۔ اور اگر ہم تاریخ پڑھیں، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت پڑھیں تو یہ بات ملتی ہے کثرت سے کہ جیسے ہی محرم کا آغاز ہوتا تو سرکار صادق آل محمد علیہ السلام کے گھر سے صدائے گریہ بلند ہو جاتی اور اہل مدینہ کو پتہ چل جاتا کہ محرم کا چاند نظر آ چکا ہے۔ یعنی یہ عزاداری، یہ ذکر حسین، یہ ائمہ اہل بیت کی سیرت ہے اور ہم نے اس سیرت پر چلنا ہے۔ اور آج کا یہ جو پروگرام ہے ایک اسی حوالے سے خصوصی نشست بھی ہے۔ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، معروف ذاکر اہل بیت، بہت اچھا مصائب پڑھنے والے ہیں، ذاکر تہذیب الحسن جعفری صاحب۔ میں نے ان سے ایک واقعہ سنا تھا اور اس واقعے میں درس بھی ہے، پیغام بھی ہے اور مصائب بھی ہے۔ میں گزارش کروں گا ذاکر تہذیب الحسن جعفری صاحب کے، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعہ پیغام کے طور پہ، اصلاحی پیغام کے طور پر، مصائب کے طور پہ وہ کیا تھا، وہ ذرا مومنین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا علی رسول اللہ مدد۔ تمام مومنین و مومنات کو مولا اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے محبت فرمائی اور مجھے خدمت کا موقع دیا۔ تو جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بات اس طرح ہے کہ خطیب آل محمد قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب اعلی مقامہ، ایک بہت بڑی شخصیت تھے، مذہب شیعہ میں ایک بہت بڑا نام ہے ان کا۔ وہ مجالس کے لیے تشریف لے گئے شاہ گردیز ملتان، تو انہوں نے مجلس پڑھی، تو مجلس پڑھنے کے بعد جہاں پہ ان کا قیام تھا وہاں پہ بیٹھے، تو انہوں نے بانیان مجالس سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی گامو شیعہ نام کا بندہ ہے شاہ گردیز؟ وہ کہنے لگے جی معمولی سا بندہ ہے، روزانہ آپ کے سامنے بیٹھ کے مجلس سنتا ہے آپ۔ تو قبلہ زیدی صاحب فرمانے لگے کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بولا ٹھیک ہے۔ اگلے دن جب مجلس عزا برخاست ہوئی تو وہ گامو شیعہ جانے لگا، تو وہ جو گیٹ کیپر تھے انہوں نے روک لیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم آج یہاں سے نہیں جا سکتے۔ وہ ڈر گیا بیچارہ غریب، انتظامیہ نے گامو شیعہ کو، جی وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، وہ ڈر گیا۔ جب انتظامیہ نے گیٹ پہ روکا تو سیکیورٹی گارڈ نے روکا تو وہ ڈر گیا۔ اس نے بولا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تو وہ انتظامیہ کے ایک بندہ کہنے لگا جی آپ کو خطیب آل محمد قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب ملنا چاہتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جہاں پہ قبلہ صاحب کا قیام تھا، ڈرائنگ روم کہہ لیں، ڈیرا کہہ لیں، جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ اسے لے آئے تو قبلہ زیدی صاحب بیٹھے تھے چار پائی پہ۔ اس نے زمین پر بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ قبلہ فرمانے لگے کہ نہیں، آپ زمین پر نہ بیٹھیں، آپ میرے ساتھ چار پائی پہ بیٹھیں۔ وہ لوگ جو کھڑے تھے وہ حیران کہ یہ کیا ماجرا، کیا ہو رہا ہے۔ وہ قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا چار پائی پہ، تو وہ کہنے لگا کہ قبلہ آپ نے مجھے کیوں یاد فرمایا ہے؟ تو خطیب آل محمد سرکار فرمانے لگے کہ میں کل تمہارے گھر مجلس پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے جی اس نے کہا جی میں غریب بندہ ہوں، میرے پاس ایک ٹائم کا ہے، ایک ٹائم کا نہیں، مزدور آدمی ہوں، مجلس کروانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، وسائل نہیں ہے میرے پاس، میں کہاں سے انتظام کروں ٹینٹ کا، لنگر کا، سارے معاملہ جو۔ فرمانے لگے کہ وہ بھی ہو جائے گا، اعلان کروائیے۔ شاہ گردیز کے سادات سے فرمایا کہ آپ اعلان کروائیے کہ کل میں گامو شیعہ کے گھر بھی مجلس سے خطاب کروں گا، اور جہاں پہ پڑھنے والی شخصیت قبلہ خطیب آل محمد ہوں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کا معیار سماعت کیا ہوگا اور لوگ کس طرح ان کی فین فالوئنگ تھی اس دور میں۔ جب قبلہ نے اس سے کہا کہ میں تمہارے گھر مجلس پڑھنا چاہتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں۔ اعلان ہو گیا کہ کل گامو شیعہ کے گھر خطیب آل محمد مجلس پڑھیں گے۔ اس کا چھوٹا سا گھر تھا تو کھچا کھچ بھر گیا، چھتوں پر لوگ، گلیوں میں لوگ، ہر طرف رش ہی رش۔ خطیب آل محمد نے جب لوگوں کا رش دیکھا تو انہوں نے جیب میں سے اس دور کے مطابق 10 روپے نکالے اور آپ فرمانے لگے ایک بندے سے کہ جاؤ اس کی نیاز لے کے آؤ۔ تو اس دور میں جو نیاز آئی وہ کیا تھا، جسے پنجابی میں پھول مخانے بولتے ہیں، پھلے وغیرہ آگے، وہ آگے، بوری آگئی ان، ٹھیک ہے جی۔ قبلہ نے مجلس پڑھی، فضائل میں لوگوں نے اشش کی، مصائب میں گریہ ہوا، بہت زیادہ مجلس ادا ہوئی، بڑا پرسہ ہوا۔ مجلس تکمیل تک پہنچی تو لنگر تقسیم کیا گیا، دعا مانگی گئی لوگ گھروں کو۔ قبلہ خطیب آل محمد اس کے گھر میں بیٹھے رہے اور اس سے فرمانے لگے کہ تم عمل کون سا کرتے ہو؟ یہ بہت بڑا پیغام ہے تمام مومنین کی، صف عزا بچھانے والوں کے لیے بھی، صاحبان ممبر کے لیے بھی،
اور جو سماعت فرماتے ہیں ذکر پاک ان کے لیے بھی جی یعنی کروانے والوں کے لیے بھی، سنانے والوں کے لیے بھی اور سننے والوں، ایک بہت بڑا میسیج ہے جو آپ کی وساطت سے میں مومنین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ قبلہ فرمانے لگے کہ تم عمل کون سا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی قبلہ وجہ کون سی ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں محرم سے پہلے گیا تھا زواری پہ کربلا، تو میں نے جا کے فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے مقدس کا طواف کیا۔ تو طواف کرنے کے بعد میں حرم میں بیٹھا تھا تو میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا، تو مجھے عالم خواب میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور امام مظلوم نے مجھ سے فرمایا کہ اب جب شاہ گردیز جاؤ گے نا تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ گاموشیہ کے گھر جا کے مجلس پڑھنا۔ آپ دیکھیں کیا مقام ہے، کیا مقام ہے، کہاں پہ شاہ گردیز اور کہاں پہ کربلا، اور فرمانے والے امام حسین علیہ السلام نواز رسول سید الشہداء کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ گاموشیہ کے گھر میں جا کے مجلس عذاب پڑھنا، یہ میرا حکم ہے۔ قبلہ زیدی صاحب نے فرمایا کہ مولا نے مجھ سے فرمایا تمہارا عمل کون سا پسند آیا مولا کو کہ مولا نے حکم دیا تمہارے گھر مجلس پڑھنے کا؟ اس نے کہا جی کوئی ایسا عمل مجھے اپنا نظر تو نہیں آ رہا، رونے لگ گیا۔ اس نے کہا اتنی منظوری ہے میری اس بارگاہ میں، لیکن مجھے تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آ رہا، میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، کہ اس بارگاہ میں میرا اتنا مقام کہ مولا نے آپ کو فرمایا میرے گھر مجلس کا۔ ایک اس کے ساتھ کھڑا تھا اہل سنت، وہ کہنے لگا قبلہ اس کو تو نہیں پتا لیکن میں جانتا ہوں، اور یقیناً یہی عمل مظلوم کربلا کی بارگاہ میں اس کا پسند آیا ہوگا۔ قبلہ نے اہل سنت سے بھائی سے پوچھا جو اس کا ہمسایہ تھا کہ تم بتا دو۔ اس نے کہا جی قبلہ میں نے اس کا یہ عمل دیکھا ہے کہ جب چاند محرم کا چڑھتا ہے، جب محرم کا چاند آسمان پہ طلوع ہوتا ہے تو یہ اپنے گھر سے ایک میز اٹھاتا ہے، اسے اپنے سین میں رکھتا ہے، اوپر کالے رنگ کا کپڑا ڈالتا ہے اور اسے امام حسین علیہ السلام کی قبر سمجھ کے 13 محرم تک اس کے سامنے بیٹھ کے اکیلا اونچے اونچے بین کر کے روتا رہے۔ اس نے کہا کوئی بھی اس کے پاس نہیں ہوتا، یہ اکیلا ہی اسے میز کو دیکھ کے اس پہ کالا کپڑا ڈال کے کالا 13 محرم تک مظلوم کربلا کی قبر کی، کیونکہ منبر حسین مظلوم کربلا کی قبر کی شبیہ ہے، مظلوم کربلا کی قبر کی شبیہ سمجھ کے 13 محرم تک اسے دیکھ کے روتا۔ یہ بات قدر مقبول بارگاہ ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام کو فرمانا پڑ گیا کہ حضرت حسن زیدی تم نے گاموشیہ کے گھر جا کے شاگردیز میں مجلس عزا سے خطاب، اور یہ مستند واقعہ ہے۔ لیکن آپ شاگردیز چلے جائیں، ملتان میں چلے جائیں، وہاں پہ یہ مشہور و معروف ہے، وہاں پہ گاموشیہ کے نام سے ایک گلی منسوب۔ تو اس سے کیا پیغام آپ سمجھتے ہیں، کیا پیغام مومنین کو دینا؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو مورل ہے، جو اس بات کا اخلاقی سبق ہے، وہ یہی ہے کہ مظلوم کربلا کی بارگاہ میں حیثیت کا معیار نہیں، نیت کا معیار، خلوص کا معیار ہے، اور عبادت میں جتنا خلوص زیادہ ہوگا اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم صحیح معنی مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کروائیں، مولا کی رضا حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ نمود و نمائش، یہی سب سے بڑی بات، اور یہی سب سے بڑی بات۔ جی سلامت رہیں بسم اللہ۔ جعفری صاحب۔ بسم اللہ۔ جی مومنین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے یہ واقعہ، اور اس سے ایک بہت بڑا میسیج، ایک بہت بڑا پیغام جو کہ ہم سب کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ معصومین کی بارگاہ میں کون کتنا مقبول ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لہٰذا کسی کو چھوٹا جان کر، کسی کو بڑا سمجھ کر یہ نہیں طے کرنا چاہیے، یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ خلوص ہی در حقیقت معصومین کی بارگاہ میں معیار ہے، جس کا جتنا خلوص ہوگا وہ ان کی بارگاہ میں اتنا ہی مقبول ہوگا، اور اسی نیت کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ ہمیں عزاداری سید الشہداء میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ مومنین اکرام، آپ کے حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔